ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چوہا کھانے کی تلاش میں اپنے بل سے باہر نکلا۔ اسے اور کچھ کھانے کو تو ملا نہیں، تو جو چیز بھی سامنے آئی اسی کو کترنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک درخت کی جڑ بھی کتر لی۔ اس دن صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چوہے کو اسی درخت کے نیچے رکنا پڑا۔ اس نے زمین کھود ڈالی اور درخت کی جڑ لے کر اسی جگہ میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بارش کئی دن تک لگاتار ہوتی رہی۔ چوہا یہاں سے باہر نہ نکل سکا۔ کئی دن گزر جانے کی وجہ سے درخت کی جڑ سوکھ گئی۔ جب بارش رکی تو چوہا سوکھی ہوئی جڑ لے کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لکڑیاں بارش میں بھیگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے آگ نہیں پکڑ رہی۔ بچوں کا بھی بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ چوہے نے عورت سے کہا، یہ سوکھی جڑ لے لو اور آگ جلا لو۔ عورت نے سوکھی جڑ لے کر آگ جلائی، روٹی پکائی اور بچوں کو کھلائی۔ عورت نے اس سوکھی جڑ کے بدلے میں چوہے کو ایک تازہ آٹے کا پیڑا دے دیا۔ چوہا تازہ پیڑا لے کر خوش خوش آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک کسان کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس وقت کسان غصے میں تھا اور اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ اس کے بچے ڈرے سہمے کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ بھیا، تم ان پر کیوں خفا ہو رہے ہو؟ انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ ان کی ماں پڑوس میں آٹا پسوانے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ وہ آٹا پسوا کر لائے گی، آٹا گوندھے گی، اس کی روٹی پکائے گی اور ان کو کھلائے گی، تب جا کر یہ چپ ہوں گے۔ ارے، روٹی کے لیے اتنے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ تازہ پیڑا رو اور انہیں روٹی پکا کر دے دو۔ کسان نے وہ آٹے کا پیڑا چوہے سے لیا اور اپنے بچوں کو روٹی پکا کر کھلا دی۔ اس پیڑے کے بدلے میں اس نے چوہے کو آدھا پیٹھا کدو دی۔ چوہا وہ لے کر بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کو اپنے سر پر لاد لیا۔ سر پر پیٹھا کدو رکھ کر وہ گیت گاتا ہوا آگے چل پڑا۔ میں کتنا ہوشیار ہوں، سوکھی جڑ جو دی تھی، تازہ پیڑا مل گیا، تازہ پیڑا دے دیا تو پیٹھا کدو مل گیا، کتنا اچھا سودا کیا ہے، کتنا اچھا سودا کیا۔ اسی طرح گاتا ہوا وہ کھیتوں سے ہوتے ہوئے ایک کنواں کے پاس سے گزرا۔ پیٹھا کدو اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کنویں کے پاس رک گیا۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک آدمی بھینس کا دودھ دھوتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدمی اپنا پرانا جوتا بھینس کا دودھ دھونے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ارے ارے، کیا غضب کرتے ہو؟ تمہیں دودھ نکالنے کے لیے کوئی صاف برتن نہیں ملا؟ گندے، اس گندے جوتے میں تم دودھ پیو گے؟ میں مسافر ہوں، میرے پاس صرف یہی ایک بھینس ہے، کیا کروں؟ بھوک لگ رہی ہے، مجبوراً اسی جوتے میں دودھ نکالنا پڑ رہا ہے۔ آئے ہائے، ایسی بھی کیا مجبوری؟ تم یہ پیٹھا کدو لو اور اس میں دودھ بھر لو۔ اس آدمی نے چوہے سے آدھا پیٹھا کدو لے لیا اور اس میں دودھ نکالنے لگا۔ جب پیٹھا کدو دودھ سے بھر گیا تو اس نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ ہاں جی، دودھ پی لیا۔ اب مجھے اپنی بھینس دے دو، آج سے یہ بھینس میری ہے۔ کیوں بھائی، میں کیوں اپنی بھینس دے دوں؟ میرا تو یہی اصول ہے، میں جب ایک چیز دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں دوسری چیز لیتا ہوں۔ پہلے میں نے سوکھی جڑ دی تو مجھے تازہ پیڑا ملا، تازہ پیڑا دیا تو مجھے پیٹھا کدو ملا، اب پیٹھا کدو دیا ہے تو اب مجھے بھینس ملنی چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں؟ یہ تمہارے ذرا سے پیٹھے کدو کے پیچھے میں اتنے بڑی اپنی بھینس تمہیں دے دوں؟ نہ بابا نہ، میں تو تمہاری بھینس ہی لوں گا،
तुम ने वरना मेरा पेठा कद्दू नहीं लेना था। और अगर तुमने मुझे अपनी भैंस नहीं दी ना, मैं सबको इकट्ठा कर लूँगा और बताऊँगा कि ये बेईमान आदमी है, बेईमान आदमी है, बेईमान आदमी है। वो आदमी चूहे की तू तू मैं से तंग आ गया और उसने दिल में सोचा कि अगर मैं चूहे को भैंस दे भी दूं तो वो इतना छोटा है कि आप ही इसके खुरों तले आकर कुचला जाएगा और यूं भैंस फिर मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसने चूहे से पूछा, क्या भैंस की रस्सी तुम्हारी टांग से बांध दूं? नहीं, तुम इसकी रस्सी मेरे गले में डाल दो। आदमी ने रस्सी चूहे के गले में डाल दी। चूहा खुश होकर अपना गीत गाता हुआ आगे चल दिया। मैं कितना होशियार हूँ, सूखी जड़ जो दी थी, ताज़ा पेड़ा मिल गया, ताज़ा पेड़ा दे दिया तो पेठा कद्दू मिल गया, पेठा कद्दू दे दिया तो भैंस मुझको मिल गई। कितना अच्छा सौदा किया है, कितना अच्छा सौदा किया। चूहा भैंस के आगे खुश खुश झूमता और गाता हुआ चला जा रहा था कि अचानक भैंस को कुछ फासले पर एक चरागाह नजर आ गई। चरागाह में दूर दूर तक हरी हरी ताज़ा घास लहरा रही थी। भैंस ने फौरन अपना रुख मोड़ा और ताज़ा घास की तरफ चल पड़ी। चूहा बहुत घबराया। उसने भैंस को चरागाह की सीम जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ क्योंकि भैंस तो ताकतवर थी। इसलिए उसने चूहे को अपनी तरफ घसीट लिया। मजबूरन चूहे को भैंस के पीछे पीछे चलना पड़ा। भैंस सारा दिन चरागाह में कभी दाएं और कभी बाएं सिमत घास चलती फिरती रही। चूहा उसके पीछे घिसटते घिसटते थक कर चूर हो गया। जब भैंस ने पेट भर कर घास चढ़ ली तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और जुगाली करने लगी। भैंस आराम से बैठी तो चूहे की भी जान में जान आई और वो भी वहीं एक पत्थर पर लेटकर आराम करने लगा। इतने में एक बारात वहाँ से गुजरी। चूहे ने देखा कि दूल्हा घोड़े पर सवार है और ढोल बाजे वाले उसके आगे गाते बजाते पैदल चल रहे हैं। दो कहारों ने दुल्हन की डोली को उठा रखा है। बारात कुछ आगे निकल गई तो कहारों ने थोड़ी देर आराम करने के लिए दुल्हन की डोली उतार कर ज़मीन पर रख दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्हें भूख लगने लगी। उन्होंने खाने पीने का सामान निकाला तो वो हैरान रह गए। वो बुड़बुड़ाने लगे कि इतना लंबा सफ़र करना है और ज़रा देखो तो इन लोगों ने ये कैसा खाना दिया है। सिर्फ चावल, न सालन, न बोटी, ये भी कोई खाना है। चूहे ने उनकी बात सुनी तो बोला, गुस्सा करने से अब कोई फायदा नहीं होगा। ये भैंस है ना, इसी को पकाकर खा लो। कहार ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो खाने से फारिग हुए तो वो दुल्हन की डोली को उठाने के लिए आगे बढ़े। चूहा बोला, अरे तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो अब मेरी दुल्हन है, तुम इसे मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं ले जा सकते। कहाँ तुम और कहाँ ये दुल्हन? कुछ अक्ल की बात करो। अगर हम इसको यहाँ छोड़ जाएंगे तो वो दूल्हा हमें जान से ही मार डालेगा। मार से तो तुम अभी भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि मैंने दुल्हन का दुपट्टा कुतर दिया है। कहारों ने जब ये सुना तो वो डर गए और दुल्हन की डोली को वहीं छोड़कर भाग गए। कहारों को भगाकर चूहा दुल्हन की डोली के पास आया और बोला, अब तुम मेरी दुल्हन हो, इसलिए डोली से बाहर आओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। चूहे की बात सुनकर दुल्हन हंस पड़ी और उसकी बात मजाक समझकर डोली से बाहर निकल आई। जब दुल्हन डोली से बाहर आई तो उसे ना बारात नजर आई और ना कहार। पहले तो वो बहुत घबराई कि सबने उसके साथ धोखा किया है और उसे वीरान जगह में छोड़ दिया है। फिर उसने सोचा कि अगर वो चूहे की बात मान लेती है तो चूहा उसे आबादी की तरफ ले जाएगा और यूं वो अपने घर तो पहुंच ही जाएगी। ये सोचकर वो चुपचाप चूहे के साथ चल पड़ी। दुल्हन को अपने साथ चलता हुआ देखकर चूहा बहुत खुश हुआ और ये गाता हुआ आगे चल दिया।
میں کتنا ہوشیار ہوں، سوکھی جڑ جو دی تھی تازہ پیڑا لے لیا، تازہ پیڑا دے دیا تو پیٹھا کدو لے لیا، پیٹھا کدو دے دیا تو بھینس مجھ کو مل گئی، بھینس میں نے دی تو دلہنیا مجھ کو مل گئی، کتنا اچھا سودا کیا بھائی، کتنا اچھا سودا کیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، تب جا کر کہیں چوہے کا بل آیا۔ چوہا یہ کہہ کر اپنے بل میں گھس گیا کہ تم بھی چلی آؤ۔ میں کیسے اس بل میں آ سکتی ہوں؟ یہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے۔ چوہا سارے دن کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے بری طرح تھک چکا تھا، تنگ آ کر بولا، اب میں کیا کروں؟ رات ہو چکی ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، آج کی رات تم باہر درخت کے نیچے ہی گزارا کر لو، صبح تمہارے لیے میں کوئی بڑی جگہ بنا دوں گا۔ دلہن بیچاری بھی چلتے چلتے تھک چکی تھی، وہ بھی آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اسے سخت بھوک لگنے لگی اور وہ رونے لگی۔ دلہن کے رونے کی آواز سن کر چوہا بل سے باہر نکلا اور اس سے پوچھا، اوہو، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چوہا اپنے بل میں گیا اور تھوڑا سا پنیر لے آیا اور کہا، اس وقت تو یہی ہے، اسی سے کام چلاؤ۔ پنیر اتنا تھوڑا تھا کہ دلہن کا پیٹ نہ بھرا اور اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ چوہا پھر بل سے باہر نکلا اور بولا، اب کیا ہوا؟ میرا تو بہت برا حال ہو رہا ہے، کیا کھانے کے لیے کچھ اور نہیں مل سکتا؟ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم یوں کرو کہ اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لو۔ دلہن نے درخت سے پھل توڑا تو وہ کچا نکلا اور وہ زور زور سے رونے لگی اور چلانے لگی، کچا پھل کھا کر تو میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ دلہن کو روتا دیکھ کر چوہے کو ایک نئی ترکیب سوچی، وہ اسے پہلانے لگا، ارے میری دلہنیا، یہ تو بتاؤ تمہیں کون سا کھانا پسند ہے؟ مجھے انڈا، پراٹھا اور حلوہ پسند ہے۔ اوہو، یہ سب کچھ تو یہاں نہیں ملتا۔ اوہو، رونا دھونا چھوڑو، صبح میں تمہیں پھل توڑ کر دوں گا، تم انہیں شہر میں جا کر بیچ دینا اور اپنے لیے انڈا، پراٹھا اور حلوہ خرید لینا۔ اب چپ ہو جاؤ اور میری جان نہ کھاؤ۔ شہر جانے کا سن کر دلہن چپکی ہو کر بیٹھ گئی، لیکن وہ ڈر کے مارے ساری رات سو نہ سکی۔ صبح ہوئی تو چوہے نے درخت پر چڑھ کر پھل کتر کتر کر نیچے گرا دیے۔ دلہن نے پھل اکٹھے کیے اور اپنے دوپٹے میں باندھ لیے اور شہر کی طرف چل پڑی۔ چوہا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ شہر میں داخل ہو کر اس نے آواز لگانا شروع کر دی، چوہے کی دلہنیا سے کچے پھل لے لو، چوہے کی دلہنیا سے کچے پھل لے لو۔ آواز لگاتے لگاتے وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزری۔ اس کی ماں نے جو اپنی بیٹی کی آواز سنی تو اس نے جلدی سے دروازے کی طرف آئی اور اپنی بیٹی کو گھر کے اندر لے آئی۔ چوہا بھی دلہن کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے بھی گھر کے اندر داخل ہونا چاہا، لیکن دلہن کے باپ نے دروازہ بند کر دیا۔ دلہن نے اپنے ماں باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ دلہن کی ماں بڑی سمجھدار تھی۔ اچھے دولہے میاں، ہم ابھی تمہارا شاندار استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تیاری کے لیے 1 ہفتہ چاہیے۔ تم 1 ہفتے کے بعد آنا تاکہ تمہاری شاندار دعوت کی جائے اور سب رشتہ داروں سے تمہیں ملوایا جائے۔ پھر تم اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جانا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ چوہا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ دلہن کی ماں نے چوہے کی دعوت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چوہے کے استقبال کے لیے ایک سجی ہوئی کرسی رکھی اور کرسی کے نیچے کوئلوں کی ایک انگیٹھی بھی اچھی طرح جما دی۔
پھر کرسی پر خوبصورت کپڑا ڈال دیا تاکہ کسی کو انگیٹھی نظر نہ آئے۔ اس کے بعد دلہن کی ماں نے میزوں پر مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان سجا دیا۔ وعدے کے مطابق جب چوہا دلہن کے گھر پہنچا تو دلہن کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اس کا شاندار پوشاک پہنائی اور اسے بڑے کمرے میں لے آئی۔ چوہے نے دیکھا کہ کمرے میں تو بہت سے مہمان موجود ہیں، تو پر کھانے پینے کا سامان سجا ہوا ہے۔ چوہا لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ دلہن کی ماں نے چوہے کو سجی ہوئی کرسی پر لا کر بٹھا دیا۔ جب چوہا کرسی پر بیٹھا تو اسے کرسی کچھ گرم گرم سی لگی۔ اس نے دلہن کی ماں کو بتایا۔ دلہن کی ماں نے اسے تسلی دی کہ شاید تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں کرسی گرم لگ رہی ہے، تم ذرا کرسی پر پیچھے ہو اور ٹیک لگا کر بیٹھو تو تمہیں آرام ملے گا۔ چوہا کرسی پر اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، لیکن کرسی کی گرمی کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ کرسی اتنی گرم ہو گئی کہ چوہے کا اس پر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی۔ وہ چھلانگ مار کر کرسی سے نیچے اتر آیا۔ ہائے میں مرا، ہائے میں مرا، ہائے ہائے میں مرا، ہائے میں مرا، اور یہ کہتا ہوا چوہا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چوہے کو بھاگتا ہوا دیکھ کر سب مہمان ہنس پڑے۔ سب گھر والوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی مہمانوں کی خاطرداری میں لگ گئے۔ کیوں بچوں، کہانی پسند آئی؟ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔